بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ تحریر جناب ثمامہ بن عبداللہ بن انس سے حاصل کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا تھا، جبکہ ان کو صدقے کے لیے تحصیلدار بنا کے بھیجا تھا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی۔ اس میں تحریر تھا: یہ فریضہ زکوٰۃ کی تفصیل ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا تھا، جس کا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ سو جس بھی مسلمان سے اس کے مطابق مطالبہ کیا جائے وہ ادا کرے، اور جس سے اس کے علاوہ مزید مانگا جائے تو وہ نہ دے۔ 25 سے کم اونٹوں میں یعنی زکوٰۃ بکریوں کی صورت میں ہے، ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری ہے۔ جب 25 ہو جائیں تو ان میں ایک بنت مخاض یعنی 1 برس کی مادہ اونٹنی ہے۔ 35 تک اگر ان میں کوئی 1 برس کی بنت مخاض نہ ہو تو 2 برس کا نر اونٹ دے، جسے ابن لبون کہتے ہیں۔ اور جب 36 ہو جائیں تو ان میں 2 سال کی مادہ اونٹنی بنت لبون ہے۔ 45 تک اور جب 40 ہو جائیں تو ان میں حقہ ہے، 3 سال کی مادہ اونٹنی جو جفتی کے لائق ہو۔ 60 تک جب 61 ہو جائیں تو ان میں جزعہ یعنی 4 سال کی مادہ اونٹنی ہے۔ 75 تک اور جب 75 ہو جائیں تو ان میں 2 عدد بنت لبون یعنی 2 برس کی مادہ اونٹنیاں ہیں۔ 90 تک اور جب 91 ہو جائیں تو ان میں 2 عدد حقہ یعنی 3 سال کی مادہ اونٹنیاں ہیں جو جفتی کے لائق ہوں۔ 120 تک اور جب 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 40 میں بنت لبون یعنی 2 سال کی مادہ اونٹنی، اور ہر 50 میں حقہ یعنی 3 سال کی مادہ اونٹنی ہے۔ اگر زکوٰۃ میں واجب ہونے والے جانوروں کی عمروں میں فرق ہو تو جس پر جزعہ لازم ہو یعنی 4 سال کی مادہ مگر اس کے پاس جزعہ نہ ہو بلکہ اس سے کم عمر حقہ یعنی 3 سال کی اونٹنی ہو تو اس سے حقہ لے لی جائے، اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں ملا دے اگر میسر ہو، یا 20 درہم چاندی گے۔ اور جس پر زکوٰۃ میں حقہ یعنی 3 سال کی واجب ہوئی ہو مگر اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ جزعہ یعنی 4 سال کی ہو تو اسے جزعہ لے لی جائے، اور تحصیلدار اس کو 20 درہم دے دے یا 2 بکریاں۔ اور جس پر حقہ یعنی 3 سال کی اونٹنی واجب ہوئی ہو مگر موجود نہ ہو بلکہ بنت لبون یعنی 2 سال کی مادہ ہو تو اس سے بنت لبون لے لی جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث کے اس حصے کے بعد مجھے اپنے شیخ موسیٰ بن اسماعیل سے کما حقہ ضبط نہیں ہے، اور صاحب مال اس کے ساتھ 2 بکریاں دے اگر میسر ہو، یا 20 درہم۔ اور جس پر زکوٰۃ میں بنت لبون یعنی 2 سال کی مادہ لازم آئی ہو مگر اس کے پاس حقہ یعنی 3 سال کی مادہ ہو تو اس سے وہ حقہ لے لی جائے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حصے کے بعد مجھے خوب ضبط ہے، اور تحصیلدار اسے 20 درہم دے دے یا 2 بکریاں، اور جس پر بنت لبون یعنی 2 سالہ مادہ لاگو ہوئی ہو مگر اس کے پاس 1 سالہ بنت مخاض ہو تو اس سے وہی قبول کر لی جائے، اور ساتھ 2 بکریاں لی جائیں یا 20 درہم۔ اور جس پر بنت مخاض یعنی 1 سالہ مادہ لازم آئی ہو مگر اس کے پاس 2 سالہ نر ابن لبون موجود ہو تو اس سے وہی لے لیا جائے مگر اس کے ساتھ کچھ واپس نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کے پاس صرف 4 اونٹ ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے الا یہ کہ ان کا مالک چاہے۔ اور چرنے والی بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیل یہ ہے کہ 40 سے لے کر 120 تک میں 1 بکری ہے، اگر اس سے بڑھ جائیں تو 2 بکریاں ہیں 200 تک، 200 سے زیادہ میں 3 بکریاں ہیں 300 تک، اگر بکریاں 300 سے بڑھ جائیں تو ہر 100 میں 1 بکری ہے۔ زکوٰۃ میں کوئی بوڑھی یا عیبدار بکری نہ لی جائے اور نہ ہی نر لیا جائے الا یہ کہ تحصیلدار زکوٰۃ کی خواہش ہو، اور زکوٰۃ کے خوف سے 2 علیحدہ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور نہ اکٹھے مال کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، اور جن 2 مشترک مالکوں کا مال اکٹھا ہو اور زکوٰۃ اکٹھی ہی لی گئی ہو تو وہ آپس میں برابر برابر لین دین کر لیں۔ اگر کسی کی جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 کی گنتی کو نہ پہنچتی ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں الا یہ کہ ان کا مالک چاہے۔ جانتی میں 40واں حصہ ہے، اگر مال صرف 190 درہم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں الا یہ کہ اس کا مالک چاہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1567۔